کن لوگوں کے جسم قبر میں سلامت رہیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 10 لوگ جن کے جسم قبر میں سلامت رہیں گے وہ یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کیوں فرمایا ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہر روح کو موت آنی ہے یا ہر ذی روح موت کے ہاتھوں ختم ہو جائے گا؟ آخر ذائقے کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ سائنس کے مطابق ہر انسان کے چکھنے کی حس مختلف اور جدا ہوتی ہے۔ اگر کسی کو کوئی چیز پسند نہ ہو تو اس کا ذائقہ اسے برا ہی لگے گا۔ دراصل کسی چیز کا ذائقہ اس میں شامل اجزاء پر منحصر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر شخص کی موت کا ذائقہ بھی اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور یہی وہ مشکل گھڑی ہے جس سے بچنا ممکن نہیں۔ شاید ہر شخص کی موت کا ذائقہ اس کے اعمال کے مطابق ایک دوسرے سے مختلف ہوگا۔ ابھی ہمیں موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس لیے ابھی سے اپنے اعمال اور معاملات درست کر لیں تاکہ موت کا ذائقہ کڑوا نہ لگے۔ ہمارے ابا جی فرمایا کرتے تھے کہ موت کا بھی ایک ذائقہ ہے جو میٹھا بھی ہو سکتا ہے اور کڑوا بھی۔ اگر موت کا ذائقہ اچھا کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنی زندگی کا ذائقہ بہتر بناؤ، کیونکہ جہاں خدا نے موت کا ذائقہ بنایا ہے وہاں زندہ رہنے کا ذائقہ بھی ضرور بنایا ہے۔ ہماری زندگی کا ذائقہ ہی دراصل ہماری موت کا ذائقہ ہے جسے ہم اپنے اعمال اور معاملات سے خود ترتیب دیتے ہیں۔ ابا جی کہتے تھے کہ ذائقے کا مطلب دراصل محسوس کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی لذت، مزے یا کیفیت کا احساس ہو جو زبان سے حاصل ہو یا ذہن سے۔ بنیادی طور پر ذائقے دو ہی تصور کیے جاتے ہیں، میٹھا اور کڑوا۔ ذائقہ ایک مستقل کیفیت کا نام تو ہے مگر اس کا وجود مستقل نہیں رہتا۔ مثلاً کوئی مشروب پیا جائے تو اس کا ذائقہ کچھ دیر تک رہتا ہے، پھر رفتہ رفتہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ دوسرا ذائقہ لے لیتا ہے، لیکن تلخ اور کڑوا ذائقہ اکثر دیر تک یاد رہتا ہے، جبکہ اچھا، میٹھا اور دل کو بھانے والا ذائقہ عموماً بھول جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ موت انسانی زندگی کا سب سے مشکل اور سخت وقت ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ذی روح کو یہ ذائقہ چکھنا ہے، گویا اس مشکل مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ میرے استاد، زندگی اللہ کی عطا کردہ وہ نعمت ہے جس کا لاکھ شکر ادا کریں تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا اصل ذائقہ تبھی حاصل ہوتا ہے جب اسے اپنے رب کے حکم اور ہدایت کے مطابق گزارا جائے۔ اپنی زندگی کی مشکلات اور تلخیوں کو دور کرنے کے لیے دوسروں کی زندگی میں شامل دکھوں اور تکلیفوں کو کم کرنا ضروری ہے۔ اپنی زندگی میں خوشیاں بھرنے کے لیے دوسروں کے غم بانٹنے پڑتے ہیں۔ صرف اپنے لیے جینا نہ حقیقی زندگی ہے اور نہ ہی اس سے زندگی کا اصل لطف حاصل ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کا حقیقی لطف حاصل کرنے کے لیے دوسروں میں خوشیاں بانٹنا ہی انسانیت کی معراج ہے۔ دوسروں کو دکھ دینے والوں کی زندگی اور موت کا ذائقہ عموماً تلخ ہوتا ہے، اس لیے موت کا کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑتا ہے، کیونکہ یہی زندگی کا آخری ذائقہ ہوتا ہے۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ ذات باری تعالیٰ نے انسان کو انسانیت کی خدمت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ کہتے ہیں اپنی تکلیف تو جانور بھی محسوس کر لیتے ہیں مگر انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے درد کو بھی اپنے دکھ کی طرح محسوس کرتا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نعتیں کرو بیاں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موت کا ذائقہ تو ہر نفس چکھتا ہے لیکن زندگی کا ذائقہ کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ زندگی 7 بڑی سچائیوں کا شربت ہے۔ پہلی سچائی اللہ ہے۔ آپ جب تک اللہ پر پختہ ایمان نہیں لاتے آپ زندگی کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے۔ دوسری سچائی نعمت ہے۔ آپ جب تک زندگی کو نعمت نہیں سمجھتے آپ زندگی کے ذائقوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ تیسری سچائی محبت ہے۔ آپ جب تک دوسروں سے مذہب، نسل، زبان اور طبقے سے بالا تر ہو کر محبت نہیں کرتے آپ زندگی کے ذائقے کو محسوس نہیں کر سکتے۔ چوتھی سچائی درگزر ہے۔ آپ جب تک دل بڑا نہیں کرتے اور دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرنا نہیں سیکھتے آپ زندگی کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے۔ پانچویں سچائی ہے بے پرواہی ہے۔ اب جب تک موت، رزق اور سٹیٹس سے بے پرواہ نہیں ہوتے زندگی کا ذائقہ آپ کے قریب نہیں آتا۔ چھٹی سچائی علم ہے۔ آپ جب تک علم کی تلاش میں اپنے ایڑیاں زخمی نہیں کر لیتے آپ کو زندگی کا ذائقہ نہیں مل سکتا۔ ساتویں سچائی سفر ہے۔ آپ جب تک سفر نہیں کرتے آپ زندگی کے ذائقے سے محروم رہتے ہیں۔
جب یہ تمام سچائیاں آپس میں ملتے ہیں تو زندگی کا شربت بنتا ہے، اور جب تک آپ یہ شربت نہیں پیتے زندگی کا ذائقہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا۔ زندگی کے ذائقے کی طرح ہی بے شک اللہ تعالیٰ نے انسانی موت میں بھی ایک ذائقہ رکھا ہے، اب وہ کیسا ہے، میٹھا یا کڑوا، اس کا دار و مدار انسان کے اعمال اور معاملات پر منحصر ہے۔ کہتے ہیں عبادات میں تو معافی ہو سکتی ہے مگر معاملات کی معافی نہیں ہوتی، اس لیے ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے۔ یاد رہے دوسروں میں آسانیاں تقسیم کرنے سے انسان کا اپنا راستہ خود بخود ہموار اور آسان ہو جاتا ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے سمجھ لو کہ ہماری توبہ سنی جا رہی ہے، نیک اعمال کیے جا سکتے ہیں اور گناہ چھوڑے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ زندگی میں وہ لمحہ آ جائے جب اعمال اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں اور موت کا ذائقہ چکھنے کا وقت آ پہنچے، اپنے اللہ کو راضی کر لو اور توبہ کا راستہ اختیار کرو۔ یہ راستہ اور موقع آخری سانس تک خدا کی سب سے بڑی نعمت کے طور پر موجود رہتا ہے۔ کیا کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہم ہر روز موت کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، نہ جانے کب ہمارے اعمال اور معاملات کا رجسٹر بند ہو جائے۔ موت کا ذائقہ انسان کے لیے آخری ذائقہ ہے جسے چکھنے ہی توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ بس جس نے دنیا میں اپنے معاملات کو درست کر لیا گویا اس نے اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیا۔ بے شک وہ صحیح معنوں میں دنیا اور آخرت کی کامیابی سمیٹ لیتا ہے۔ کہتا ہے موت حکم الہی کی ہمیشہ منتظر رہتی ہے، حکم ملنے پر پلک جھپکنے کی دیر نہیں کرتی اور اپنے ہدف کو بارگاہ الہی میں پیش کر دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم کی ہر چیز سڑ گل جاتی ہے سوائے ایک ہڈی کے، اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اسی سے قیامت کے دن انسان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ ناظرین کن لوگوں کے جسم مرنے کے بعد قبر میں سلامت رہیں گے؟ یہ روایت ان 10 قسم کے لوگوں کے بارے میں بیان کی جاتی ہے جن کے جسموں کو زمین یعنی قبر نہیں کھاتی اور وہ سڑتے نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں زمین نہیں کھائے گی، یعنی ان کے جسد خاکی کو ضائع نہیں ہونے دے گی۔ نمبر 1 نبی، نمبر 2 صدیق، نمبر 3 شہید، نمبر 4 اللہ کی راہ میں سرحد کی نگرانی کرتے ہوئے وفات پانے والا، نمبر 5 حج کے سفر میں وفات پانے والا، نمبر 6 عمرے کے سفر میں وفات پانے والا، نمبر 7 ڈوب کر شہادت پانے والا، نمبر 8 مکان وغیرہ کے گرنے سے وفات پانے والا، نمبر 9 وہ عورت جو حالت نفاس یعنی ولادت کے دوران وفات پا جائے، نمبر 10 نیک بچہ اور عادل حاکم۔ واضح رہے کہ اس روایت کے بارے میں محدثین کے درمیان گفتگو موجود ہے اور بعض اہل علم نے اسے شواہد کی بنیاد پر حسن قرار دیا ہے۔ اس روایت کا مقصد ان نیک لوگوں کی فضیلت بیان کرنا ہے جو مختلف نیک اعمال یا مخصوص حالات میں وفات پاتے ہیں۔ یہ ایک اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ نفاس میں وفات پانے والی عورت سے مراد وہ عورت ہے جو بچے کی ولادت یا اس سے متعلقہ پیچیدگیوں کے دوران وفات پا جائے۔ ایسے شخص کے لیے شہادت کے اجر کی امید کی جاتی ہے۔ نیک بچے سے مراد وہ بچہ ہے جو بلوغت سے پہلے وفات پا جائے۔ ایسے بچے کو فطرت سلیمہ پر ہونے کی وجہ سے معصوم سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں بلند درجات نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔